ہے کہاں بابا میرا فیصلہ ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے اس خود کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے, دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے. اتنا کہنا تھا خود میں جان آ جاتی ہے. ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. خود نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا ہے, دودھ پینا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کان پکڑا تو پتھر دودھ پی لیا. ان کی باتیں پتھر باتی ہے. بچی اب جا رہی ہے. گاؤں والوں نے دیکھ کر کہا تھا پنڈت جی شاید کہ تیری بیٹی عزت لٹا کے آئی ہے, شاید کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے. اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. باپ نے بیٹی کو تسلی دی بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے. بچی کہنے لگی بابا آج میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنے وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور اپنے خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں. جیسے تیری بات نہیں بچی تھی پنڈت کو غصہ آیا. کہنے لگا جھوٹ مت بول, وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں. اس بات کو کہہ کر کے تو اپنے راز پر پردہ ڈال رہی ہے. جیسے اتنا بات کہا باپ نے بچی رونے لگ جاتی ہے. بچی رو کے کہتی ہے اے بابا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کل میرے ساتھ چلے گا, پھر میں تمہیں کل دودھ پلا کر کے دکھاؤں گی. تو باپ راضی ہو گیا. خاندان والے تیار ہو گئے. صبح کا اڈا ہے, صبح کی سورج نکلا ہے. ساری عوام پنڈت کے دروازے سے آ کے کھڑی ہے کہ آج اس کی بیٹی ہونی کو ہونی کرے گی. آج ایک چمپا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں. بچے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت سے سوال ہے یہ دودھ پی. اے میرے خدا آج میری آبروں کی سوال ہے یہ دودھ پی. مگر پھر آج پتھر کا پتھر ہے. دودھ پینے کی بات کو چھوڑیے اس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے. بچی کہنے لگی اے میرے خدا آج میری آبروں کی سوال ہے یہ دودھ پی. گاؤں والوں نے کہا پنڈت جی شاید کہ میری بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی ہے. اس بات کو کہہ کر کے اپنے راز میں پردہ ڈال رہی ہے. جیسے اتنا بات کہا گاؤں والوں نے بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا تو سن لے دودھ پیتا ہے کہ نہیں. اگر دودھ نہیں پیتا ہے تو میں کل والے بابا کو بلاؤں گی تب تو دودھ پیے گا. اتنا کہتا تھا خود میں جان آ جاتی ہے. دودھ کا پیالہ کر لیتا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر کام میں کہا تھا بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو دودھ پلا کر کے گیا ہے. کا کام نہیں معلوم. کا بیٹی بتا دے. کا پتا بھی نہیں معلوم. کا بیٹی یہ تو بتا دے آیا ادھر سے تھا گیا ادھر تھا. بچے کہنے لگے آیا ادھر سے تھا گیا ادھر تھا. ساری آگ آئی ہے. ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے. جاتے پر ساری آگ پر گر جاتی ہے اور کہتے ہیں مہاراج کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلا دیا ہے. پتھر کو دودھ پلا دیا ہے. GPS signal lost. حضور خواجہ علی نواز مسکراتے ہیں فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں. سارے عام حضور خواجہ علی نواز کے خدمت میں گر جاتی ہے اور کہتے ہیں مہاراج اتنا بتا دے وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے. یہ کون سا بندر ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے. تو میرا غریب نواز نے فرمایا تھا یہ کسی بندے یہ کسی جادو کی وجہ نہیں ہے. یہ کسی بندر کے یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے. یہ کسی بندر کی وجہ نہیں ہے. یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے. پروردگار کون ہے؟ تو میرا غریب نواز نے فرمایا تھا میرا پروردگار کون ہے جو روزے بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے. سب دنیا کائنات کی رضا اس کی قدرت رہے. پھر سب نے کہا تھا بابا کس تعلق سے مذہب ہے؟ تو میرا غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہبی اسلام سے ہے. میرا نانا محمد رسول اللہ ہے. اتنا کہتا تھا. سب سے پہلے اتنا کہہ کے آپ آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پنڈت خطبہ پہ گرا اور کہا مہاراج کیا دودھ پلانے آیا تھا ہم انہیں سارے کو مصطفیٰ کا پتی بنانے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
کہ بابا کیا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گنہگاروں کو مصطفیٰ کا